الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس سلسلہ درس کا آج ہم 9واں درس پڑھنے جا رہے ہیں۔ آدمی کی عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ روزانہ ہی کھانا کھاتا ہے۔ یہ ہر انسان کی عادت ہے، اس کی جسمانی ضرورت ہے۔ اس عادت کو ہر انسان پورا کرتا ہے۔ اگر ہم اس عادت کو اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے پورا کریں گے تو یہ عادت ہی رہے گی، عبادت نہیں بنے گی۔ لیکن اگر ہم اس عادت کو بھی اس نیت سے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے پورا کرنا ہے تو پھر یہ عادت نہیں رہے گی بلکہ یہ عبادت بن جائے گی۔ تو اس کو عبادت بنانے کے لیے سب سے پہلا کام سنت کی اتباع کرنا، دوسرا کام وہ طریقہ اپنانا جو ہمارے پیارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو سکھایا ہے۔ ان میں سے 3 طرح کے آداب ہم آج پڑھیں گے۔ ایک اور ادب کا سلسلہ ہے، وہ انشاءاللہ کل پینے کے آداب کے ساتھ ہم ذکر کر لیں گے۔ کھانے کے آداب میں سے ایک قسم وہ آداب کی ہے جو عام کھانے سے متعلق آداب ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو کھانا کھانے سے پہلے آدمی کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے۔ تیسرے قسم کے آداب وہ ہیں جو کھانا کھانے کے بعد آدمی کو بجا لانے چاہیے۔ عام جو آداب ہیں کھانے کے، سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ حلال غذا کا انتظام کرنا، حرام کھانوں سے بچنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، یعنی دونوں چیزوں کو جوڑ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ حلال کھانا کھائیں گے تو پھر آپ کو حلال کام کرنے کی عادت پڑے گی، حرام کھانا کھائیں گے تو کام بھی پھر ناجائز کرنے کی عادت پڑے گی۔ اس لیے اپنے کھانے کو حلال مہیا کرنا یہ سب سے پہلا عام آداب میں سے ایک ادب ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانا جب بھی کھانا ہے، کھانا تو ہے ہی، بھوک لگی ہے، اسے مٹانا ہے، تو اس وقت نیت اچھی کر لینا، اس بات کی نیت کر لینا کہ مجھے کھانا کھا کر جو طاقت ملے گی اس طاقت کو میں اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا۔ تو یہ ہے دوسرا ادب کہ تقویت علی العبادت کی نیت سے کھانا کھانا۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانے میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا کھانا آدمی کو طلب ہے اتنا ہی مہیا کرنا، اس سے زائد منگوا کر اسے ضائع کرنا، اسراف کرنا، یہ ایسا کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ اگر پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے تو پھر کھانا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اس وقت پرہیز بہتر ہے، کیونکہ پیٹ بھرے ہوئے کھانا کھائیں گے تو بیمار ہوں گے، طاقت کی بجائے اور زیادہ طاقت میں کمی آئے گی۔ تو پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر کھانا نہیں کھانا۔ 5واں ادب یہ ہے کہ اگر کھانا کھانے بیٹھے ہیں
تو کھانا کھاتے وقت پورا پیٹ بھر کر نہ کھانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ تو اس لیے اتنا نہ آدمی کھا لے کہ وہ کہے کہ سارے حصے تو میں کھانے سے بھر لوں اور پانی تو اس کے اندر درزوں سے نکل ہی جائے گا، سانس آئے یا نہ آئے۔ اس طریقے سے نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اپنے کھانے میں اس طریقے سے کھائیں کہ پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے لیے راستے پر نہ بیٹھیں، یعنی سڑکوں پر، گلیوں میں، راستوں میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ کسی الگ جگہ میں جہاں پہ کسی لوگوں کا گزر نہ ہو، یعنی راستہ نہ ہو، اس سے ہٹ کر آدمی گھر میں بیٹھ کر کھانا کھائے۔ 7واں ادب یہ ہے کہ اگر نماز سے پہلے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں ایسی چیزیں نہ کھائیں جن کے کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، جیسے کچی پیاز ہے، کچا لہسن ہے اور مولی ہے، یا اس طرح کی دوسری چیزیں جن کے کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہو، ان چیزوں کو کھانے میں استعمال نہ کریں۔ اسی طرح 8واں ادب یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھا کر قیلولہ کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اور 9واں ادب یہ ہے کہ شام کا کھانا ترک نہیں کرنا چاہیے، اس سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ رات کو کھانے میں کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں، خالی پیٹ نہ سویا کریں۔ اور 10واں ادب یہ ہے کہ کھانے کے برتنوں میں یہ دیکھا جائے کہ سونے چاندی کا برتن نہیں ہونا چاہیے، ایسے برتنوں کو استعمال کرنا منع قرار دیا ہے۔ اور 11واں ادب یہ ہے کہ کھانا اکیلے بیٹھ کر کھانے کی بجائے سارے اگر مل بیٹھ کر کھائیں تو اس سے برکت زیادہ ہوتی ہے، آپس میں محبت، خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حالات جاننے کا موقع ملتا ہے، تو مل کر کھانا کھانا اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ تو ہے عام جو کھانے سے متعلق آداب۔ کھانا کھانا جب شروع کریں تو اس وقت ان آداب کو اپنانا ہے کہ ہاتھ دھونا، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر لینا تاکہ کوئی میل کچیل نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کھانے میں مکس ہو کر آدمی کی بیماری کا باعث بنے، چاہے صاف نظر بھی آ رہے ہیں پھر بھی ان کو اچھی طرح دھو لینا۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھانا، کیونکہ کھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی لقمہ گر جاتا ہے، تو اگر نیچے دسترخوان ہوگا تو اسے اٹھا کر کھانا جو ہے وہ آسان ہوگا، وہ پاکیزہ رہے گا، صاف رہے گا۔ اگر خالی زمین پر آپ کھا رہے ہوں گے، نیچے گرے گا، وہ لقمہ گندا ہو جائے گا، اس کو کھانا پھر ممکن نہیں ہوگا، صاف کریں گے بھی تو دل نہیں کرے گا، اس لیے دسترخوان بچھا لینا۔ اور اسی طرح تیسرا ادب یہ ہے کہ جوتے اتار لینا، کہ جوتے پہن کر کھانا نہ کھایا جائے بلکہ جوتے اتار کر کھانا کھایا جائے۔ اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ تواضع سے کھانا کھانا، ایسی حیت اور ایسی بیٹھک اور اس طریقے پر بیٹھنا نہیں چاہیے جس سے آدمی کے متکبر ہونے کا ایک علامت نظر آئے۔ یہ آج کل زمین پر بیٹھ کر کھانا تو اقرب الی السنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بہت زیادہ قریب ہے، لیکن اگر کوئی آدمی میز کرسی لگا کر اس میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں تکبر کی کیفیت نہ اختیار کی جائے، لیکن اگر ممکن ہو زمین پر بیٹھ کر کھانا تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ اقرب الی السنت ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے، بسم اللہ و برکت اللہ، یہ الفاظ آدمی پڑھ کر اپنا کھانا شروع کرے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، تقریباً ہر بچے کو بچپن میں سکھا دی جاتی ہے، تو میرے ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ و برکت اللہ، میں اللہ کے نام اور اللہ کی برکت کے ساتھ کھانا کھانے لگا ہوں، کھانے کی ابتدا کرنے لگا۔ اور چھٹا ادب یہ ہے کہ کھانے میں سے کوئی عیب نہ نکالنا، اگر پسند ہے تو کھا لیں،
نہیں پسند تو ویسے کہہ دیں میں نے نہیں کھانا، اس میں کوئی عیب نکالنا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ناپسند فرمایا ہے۔ اور ساتواں ادب یہ ہے کہ کھانے کو سونگھنا نہیں چاہیے۔ اگر آدمی سونگھے گا تو اس میں گویا کہ ایک نفرت کا اظہار ہے، بلکہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طریقے پر اگر دل کر رہا ہے، طبیعت مان رہی ہے تو کھا لے، نہیں مان رہی تو کہہ دے میں نے نہیں کھانا، نہ عیب نکالے نہ اسے سونگھے۔ دوران کھانا جو آداب مد نظر رکھنا چاہیے ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، آپ نے اس کو کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، حالانکہ وہ کھا سکتا تھا، اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی کہ اللہ کرے تو کبھی دائیں ہاتھ سے کھانا کھا ہی نہ سکے۔ تو ایسی بد دعائیں ایسے لوگوں کے لیے دی گئی ہیں جو دائیں ہاتھ سے کھا سکتے ہوں پھر بھی دائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائیں۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا، اور چھوٹا لقمہ لینا، اتنا بڑا لقمہ نہ لے کہ آدمی کی حیض خراب ہو جائے، گلے سے نگلنا مشکل ہو جائے، اس کو تکلیف ہو، تو بلکہ چھوٹا لقمہ بقدر ضرورت جتنا وہ آسانی سے چبا اور نگل سکتا ہے اتنا لقمہ لینا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے 3 انگلیوں سے کھانا، یعنی انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور یہ بڑی انگلی، ان 3 انگلیوں سے کھانا کھانا، اور اپنے سامنے سے کھانا کھانا۔ اگر کھانا ایک جیسا ہے تو پھر تو اپنے سامنے سے کھانا ہے، اور اگر کھانے میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں، مثلا بہت بڑا سا تھال ہے اس میں 2-3 کھانے مکس ہیں، تو پھر آدمی جہاں سے اس کا دل کرتا ہے وہاں سے کھا سکتا ہے، لیکن اگر ایک جیسا کھانا ہے تو پھر اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، کسی اور کے سامنے سے نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح برتن کے اطراف سے کھانا، درمیان سے نہ کھانا، یعنی پہلا لقمہ اور کھانے کے دوران جو ہے وہ درمیان سے نہیں لینا، بلکہ اس کے اطراف پہلے کھائیں، درمیان والا حصہ بالکل آخری لقمے میں کھائیں، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح چھٹا ادب یہ ہے کہ کھانے کو اچھی طرح چبا چبا کے کھانا، تو اس سے آدمی کی بہت ساری بیماریوں سے حفاظت بھی ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ دسترخوان پہ اگر لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھانے میں کوئی کسی قسم کی اپنی بے عزتی نہ سمجھی جائے، بلکہ یہ سنت سمجھ کر اسے کھایا جائے۔ کہ فارس کے علاقے میں ایک صحابی گئے اور وہ ان کے شاہانہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گر گیا تو وہ اٹھا کر کھانے لگے، تو دوسرے صحابی نے ایسے اشارہ کیا کہ یہ اب ہمارا اپنا کوئی ماحول کا کھانا نہیں ہے، یہ شاہی خاندان ہے، شاہی دسترخوان ہے، یہاں پہ گرا ہوا لقمہ نہ کھائیں۔ تو انہوں نے فرمایا، ایسا جملہ فرمایا کہ وہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے سنت رسول کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہے کوئی کتنے ہی تانے دے، آدمی یہ سوچے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تانے دینے والا بے وقوف ہے، میرے آقا کی سنت جو ہے وہ بہت عظیم ہے، اسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور اسی طرح 8واں ادب یہ ہے کہ ابتدا میں اگر دعا پڑھنا بھول گئے، بسم اللہ و برکت اللہ نہیں پڑھ سکے، تو پھر یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو یہ دعا پڑھ لے۔ ایک صحابی کھانا کھانے کے وقت پہلے دعا بھول چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لقمے کے موقع پر یاد کروایا، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے شیطان آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب تم نے یہ دعا پڑھی تو اس نے ساری الٹی کر دی، یعنی اسے ہضم نہیں ہوا۔ اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیں گے تو شیطان اس میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ اگر پہلے بھول گئے ہیں پھر یہ دعا پڑھیں گے تو اس کا کھایا ہوا بھی ختم ہو جائے گا، اس کو وہ ہضم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کھانے میں مکھی گر جائے یا کوئی ایسا جو ہے کوئی ایسے حشرات الارض میں سے گر جائے جس کے اندر دم مسفوح نہیں ہے، خون نہیں ہوتا، تو خاص طور پر مکھی کا نام لے کر حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ کھانے میں گر جائے
تو اسے مکمل ڈبو دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور اس کے دوسرے پر میں اسی بیماری کی شفا ہوتی ہے، تو جب وہ گرتی ہے تو بیماری والا پر اندر ڈبو دیتی ہے، آپ اس کے ساتھ جو دوسرا پر ہے وہ بھی ڈبو دیں تاکہ اس کی بیماری کی شفا بھی ہو جائے، پھر اسے نکال کر پھینک دیں اور بقیہ کھانا آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ صرف جائز ہے، کوئی ضروری نہیں، اگر کسی کی طبیعت نہیں مانتی تو شریعت اسے اتنا مجبور بھی نہیں کرتی، لیکن بہرحال یہ ایک طریقہ ہے کھانے کو ضائع نہ کیا جائے۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیے، یہ اس کھانے کا حکم ہے جو کھانا ٹھنڈا ہو، اور اگر کھولتا ہوا کھانا ہے جس میں مکھی گرتے ہی اس کے اعضاء بکھر جائیں اور وہ پھٹ جائے، اس کے اعضاء وہاں مکس ہو جائیں، پھر اس کھانے کو آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ گندی چیز ہے۔ اس کے جس جگہ وہ گری ہے اگر وہاں سے نکالنا ممکن ہے، جیسے سالن سے نکالی جا سکتی ہے تو باقی اطراف کا سالن ٹھیک ہوگا، لیکن اگر چائے میں گر جاتی ہے، کھولتے ہوئے دودھ میں گر جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اعضاء پھٹ جائیں گے، وہ سارے مکس ہو جاتے ہیں، پھر اسے نہیں کھانا چاہیے۔ اور اس طرح دوران کھانا اچھی باتیں کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل خاموشی کے ساتھ کھائیں، بلکہ اچھی باتیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور 11واں ادب یہ ہے کہ بہت گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، اتنا گرم کہ آدمی کی زبان جل جائے، بعد میں اسے تکلیف ہو، یا اپنے جسم کو تکلیف دینا بھی گناہ ہے، اس لیے بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھایا جائے۔ 12واں ادب یہ ہے کہ کھانا اگر گرم ہے تو اسے پھونک مار کر ٹھنڈا نہ کیا جائے، اس سے کھانا مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور 13واں ادب یہ ہے کہ ٹیک لگا کر نہیں کھانا، جیسے میں عرض کر رہا تھا کرسی پر بیٹھ کے کھا تو سکتے ہیں لیکن ٹیک ہٹا کر کھائیں، ٹیک لگا کر نہ کھائیں، تو اس لیے ٹیک لگانا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ اب چونکہ دوسرے سبق کا ٹائم کافی آگے چلا گیا ہے تو یہ باقی جو رہ گیا انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک اور آداب کا سلسلہ ہے کہ دوسروں کے لیے کھانے کے کیا آداب ہیں، کل آخری حصہ اور وہ ہم سارا ملا کر پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عادتوں کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔